أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے جھک جائے گا اور یہی چیز اس کے لائق ہے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین اگل دے گی ان ساری چیزوں کو جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کے آگے جھک جائے گی اور یہی چیز اس کے لائق ہے. اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف محنت مشقت کرتے ہوئے پہنچے گا، اس سے ملے گا. پس جس شخص کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا پس اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ لوٹے گا اپنے اہل اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش. اور جس شخص کا نام اعمال اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا پس وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. بے شک یہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا اور یہ گمان کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر کے نہیں جانا ہے. کیوں نہیں؟ بے شک اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا تھا. پس قسم ہے شفق کی، مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی جب کہ وہ ساری چیزوں کو سمیٹ لے اور چاند کی جب کہ وہ مکمل ہو جائے. تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھو گے. پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن کریم کی آیات قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. پس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ سورہ انشقاق ہے جس میں 25 آیتیں اور ایک رکوع ہے.
یہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ ترجمہ آپ نے سنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، مراد اس سے قیامت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ کر کے گر جائیں گے، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب اگل دے گی، یعنی جنہیں دفن کیا گیا یا جو مر کھپ کر کے مٹی میں مل گئے، یا زمین میں جتنا خزانہ ہے، سونا چاندی تانبا پیتل اور بھی بے شمار چیزیں جو اللہ نے زمین میں رکھی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کے لیے، اس میں سے جو کچھ وقتاً فوقتاً زمین دیتی رہی، اگلتی رہی، اور جب قیامت آئے گی تو اس میں جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ سب اگل دے گی۔ مراد قیامت ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کا حق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، اذنت لربها، اپنے پروردگار کے حکم کے آگے جھک جائے، تابع دار و فرما بردار ہو جائے۔ اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کرے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرے، اس میں یہ طاقت ہی نہیں۔ اس کو یہی چیز لائق ہے اور یہی چیز زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ تو جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کا پھٹ جانا اللہ کے حکم کو مان کر، اور یہ اس کا حق بھی ہے، اور زمین جب پھیلا دی جائے گی، مدت قرآن کریم میں زمین کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، ایک وقت آئے گا زمین پھیلا دی جائے گی۔ آج زمین اونچی نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں وادیاں ہیں، کہیں کھڈا ہے، کہیں نشیب و فراز ہے۔ یہ زمین جو مختلف حالت میں ہے، جب اللہ پاک قیامت آئے گی تو اولاً زمین آسمان پھٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین کو اللہ پاک پھیلا دیں گے، اسے بالکل مستوی یعنی برابر ہموار کر دیں گے، جو پہاڑ ہوں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو کھڈے ہوں گے وہ سب بھر جائیں گے، اور زمین بالکل ہموار اور برابر ہو جائے گی، جس پر سارے انسان دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے، اور انسانوں کے درمیان کوئی چیز آڑ اور حجاب نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ان ساری چیزوں کو اگل دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ پیچھے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کی ہر قسم کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اشیاء کو زمین میں رکھ دیا ہے، اور زمین کو امین بنایا ہے، امانت دار۔ ہمیں غذا کی ضرورت ہے تو غذا کی لائن سے جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، مکئی ہے، جوار ہے، باجری ہے، اور ساری چیزیں سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے، لوہا ہے، فولاد ہے، سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ ہمارے لیے کپڑے، اللہ نے جن چیزوں سے یہ کپڑے بنتے ہیں وہ ساری چیزیں زمین میں اللہ نے رکھ دی۔ لوگ کپاس کا پودا لگاتے ہیں، زمین کپاس دے دیتی۔ زمین میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں،
اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو آج ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے اور کیروسین ہے نہیں معلوم تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ زمین سے یہ چیزیں نکلنے لگی، اور پھر ان چیزوں کے آنے سے ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ لوگوں کے ذہن میں اللہ نے ڈالنا شروع کر دیا۔ آج بھی زمین میں نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ چیزیں زمین سے لوگ نکالیں گے، اس کی دریافت ہوگی اور پھر اس کے استعمال کا طور طریقہ ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کاریں نہیں تھی، 4 ویلر 3 ویلر 2 ویلر نہیں تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا۔ ہم نے جن کے پاس بخاری شریف پڑھی، شیخ ایوب صاحب ڈابیل کے شیخ الحدیث تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ دوران درس انہوں نے اس بات کا تذکرہ ہم لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ انگریزوں کی حکومت تھی، جو واسرائے تھا وہ کار سے چلتا تھا اور ہندوستان میں کار نہیں تھی۔ ہم لوگوں کے بچپن کا زمانہ تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ واسرائے آئے گا اور ہوا گاڑی میں آئے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ راستے پر انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر وائسرائے آیا اپنی سواری پر، اور جب وہ سواری گزری تو ہم لوگ کو ہوا لگی، تو ہم لوگ سمجھے کہ یہ ہوا گاڑی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ وائسرائے لوگوں کے پاس بھی یہ چیز نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا ہوائی جہاز نہیں تھا، ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ اگر کسی کو بتایا جاتا کہ ایسی سواری ہوگی جو سینکڑوں لوگوں کو اپنے اندر بٹھا کر کے اڑے گی، تو لوگ بولتے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سواری ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ آگے اور بھی سواریاں وجود میں آئیں گی جن کا آج ہمیں علم نہیں ہے۔ آج تو مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ ایسی سواریاں بھی آئیں گی کہ جو اس سے کم وقت میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی۔ تو آج جن چیزوں کا ہمیں علم ہے، اللہ نے اسے زمین میں رکھا ہے، ان کی دریافت ہوئی، آج ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتے۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کا علم آج ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ چیزیں زمین میں امانت کے طور پر رکھ دیے۔ اور زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ جب چاہتا ہے اتنی چیزیں زمین اگل دیتی ہے۔ موسم آتا ہے، کسان زمین کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بوائی کرتا ہے، پھر اس کی سیرابی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل تیار ہوتی ہے، پھر کسان اس فصل کو کاٹتا ہے، تو پھر اس کو گیہوں ملتا ہے، چاول ملتا ہے، دال ملتا ہے، مکئی ملتی ہے، جوار ملتی ہے، باجری ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن ملتی کتنی ہے؟ جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنی مخلوقات زمین پر ہیں، ان تمام مخلوقات کی ضرورت کتنے میں پوری ہوگی، اللہ اتنی چیزیں زمین کو حکم دیتا ہے، زمین اگل دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ انسانوں کی ضرورت پوری
کرنے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں نہ ملے. روزانہ اللہ پاک تمام مخلوقات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین سے وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے, کم نہیں دے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ کی ضرورت پوری ہو جائے اور آدھے لوگوں کی ضرورت پوری نہ ہو. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. ایک ایک مخلوق, چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہو, اس کی جو ضرورت ہے اللہ پاک پوری کرتے. اور یہ سلسلہ آج ہو گیا کل ختم ہو جائے گا ایسا نہیں, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک. کہتے ہیں نا کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. سب کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. تو یہ زمین قیامت تک بتدریج وقتاً فوقتاً انسانوں کی ضرورت کے لیے ضروری چیزیں اگلتی رہتی ہے, اور یہ چیزیں زمین سے لوگوں کو ملتی رہتی ہے, مخلوقات کو ملتی رہتی ہے. اور جب قیامت آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ زمین میں سب ختم ہو جائے گا, باقی رہے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, زمین جتنا باقی رہ گیا ہے سب نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ, اور خالی ہو جائے گی. قرب قیامت میں آتا ہے کہ دریاؤں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے. کیا نکلیں گے؟ سونے کے پہاڑ. لیکن نکل جانے کے بعد بھی زمین خالی نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دریائے دجلہ اور فرات, ان دریاؤں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے. حالات ایسے ہو جائیں گے, خوشحالی اتنی آ جائے گی, لوگوں کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں گے. ایک آدمی صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم لے کر کے نکلے گا گھر سے, ڈھونڈے گا, جن کو غریب سمجھتا ہے ان کے پاس جائے گا اور پیش کرے گا کہ یہ صدقہ ہے لے لو, یہ زکوٰۃ ہے لے لو. تو وہ کہیں گے جن کے پاس یہ جائے گا دینے کے لیے کہ کل آتے تو ہم لوگ لے لیتے, کل ہمیں ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے, آج ہمارے پاس اتنا ہے کہ تم کو لگے تو لے جاؤ. آدمی صبح سے شام تک صدقے کی رقم لے کر گھومے گا, کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. اور کیوں نہیں ملے گا؟ زمین اگلنا شروع کر دے گی, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد بھی زمین سے اتنا لوگوں کو مل جائے گا کہ لوگوں کو پھر چاہت بھی نہیں رہے گی, اور کوئی دینے کے لیے آئے گا تو آدمی قبول بھی نہیں کرے گا, انکار کر دے گا کہ ضرورت نہیں ہے, کل آتے تو لے لیتے, کل ضرورت تھی آج ضرورت نہیں. تو جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ایسے ایسے زمین سے ضرورت کی چیزیں زیادہ نکل رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ دریاؤں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے. ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا ہوگا جو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیا کریں گے لے کے؟ اپنے گھر میں منوں سے پڑا ہے, اب یہ لے جائیں گے تو رکھیں گے کہاں؟ آدمی دیکھے گا بھی نہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ لینا چاہیں گے وہ لینے کے لیے جائیں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا, قتل و قتال ہوگا, بہت سارے لوگ مارے جائیں گے اور یہ جنگ چلتی رہے گی. اسی درمیان ان لوگوں کے پاس جو زندہ رہ جائیں گے اتنا مال آ جائے گا کہ وہ لوگ بولیں گے بلا وجہ ہم اس کے لیے جھگڑا کیا اور اتنے لوگوں کو مار ڈالے. پچھتائیں گے کہ ہم نے اس سونے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے ہم نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا. ہم کو تو بغیر یہ لیے آج اتنا مل گیا کہ ہمیں کوئی ضرورت اور حاجت نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کو اللہ بھوکا نہیں سلاتا، سب کا پیٹ اللہ بھرتا ہے، سب کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ لیکن ساری ضرورتیں پوری کر دینے کے بعد بھی جب قیامت آئے گی تو زمین میں اتنا سب کچھ ہوگا باقی جو کسی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، تو زمین وہ ساری چیزیں باہر نکال دے گی، اگل دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، پھر زمین میں کچھ نہیں رہے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے پروردگار کے حکم کو مانے گی، اور مان لینا اس کے ذمہ لازم ہے، حق ہے اس پر کہ وہ اللہ کی بات کو مانے۔ مفسرین نے لکھا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں مانتا؟ جب آسمان اللہ کے حکم کے تابع دار ہے، زمین اللہ کے حکم کے تابع دار ہے، تو انسان اللہ کے احکامات کا تابع دار کیوں نہیں ہے؟ اگر زمین اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، آسمان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، جس کی حیثیت انسانوں سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، کتنی بڑی ہے انسان کو اندازہ نہیں ہے۔ یعنی آج پوری دنیا میں زمین کتنی ہے لوگ ناپ نہیں سکے۔ آج اتنی ترقی کے بعد بھی پوری دنیا کی زمینیں کتنے اسکوائر کلومیٹر ہے انسانوں کو پتہ نہیں۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ کے حکم کی تابع دار و فرما بردار ہے، پھر انسان ایک چھوٹی سی مخلوق یہ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ جب آسمان و زمین اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے تو انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرے۔ حق یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کے حکم کو مانے اور تابع داری کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو محنت مشقت کرتے 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 ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہوئے اپنے پروردگار تک پہنچے گا، فَمُلَاقِيهِ، اللہ سے ملے گا۔ محنت اور مشقت دو راستوں پر ہوتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مشقت اٹھاتا ہے۔ رات کے 4 بجتے ہیں اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے آگے دست بستہ کھڑا رہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رو کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھتا ہے، خوبصورت فرما بردار بیوی پہلو میں ہوتی ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ ایک مشقت اس طرح اٹھاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو رات میں گناہ کرنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ محنت اور مشقت دونوں کر رہے، اور ایک مشقت سے نکل کر دوسری میں، دوسری سے نکل کر کے تیسری میں محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اپنے پروردگار سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، قدح کہتے ہیں سخت محنت اور مشقت کو، اور انسان درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں، چاہے تو نیکی کے راستے پر، چاہے تو گناہ اور بدی کے راستے پر محنت مشقت تکلیف اٹھا کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ آگے اللہ پاک اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا نام اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ یہ خوش نصیب ہے، اس کی نجات کا فیصلہ ہو گیا، اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے مشقت اٹھائی تھی، محنت کی تھی،
دن میں اللہ کی تابع داری، رات میں اللہ کی تابع داری کرتے کرتے آج اس حال پر پہنچا ہے کہ میدان محشر میں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا، ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ چھوٹی تعداد ہے جو ذکر کی گئی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک پر 70,000، ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی نہ کبھی اس وہم میں مبتلا ہوں گے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آتے رہتے ہیں لوگ، مفتی صاحب تھوڑا دیکھ لو، چیک کر لو، استخارہ کر لو۔ بہت پریشان ہیں ہم لوگ، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی، کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر دے۔ جو کچھ ہوتا ہے پروردگار کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ہمیں کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشقت، حالات، پریشانی جب آدمی دوچار ہو، آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر موت ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی، موت ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی۔ لا یرد القضاء الا بالدعاء، کہ موت نہیں ٹلتی مگر دعا سے۔ یعنی اگر موت ٹلنے والی چیز ہوتی تو دعا سے ٹل جاتی، موت کے علاوہ سب کچھ آپ کو دعا سے مل جائے گا، مگر ہم لوگ تو مانگتے ہی نہیں نا، اور مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے عمرے پہ جا رہا ہوں، مفتی صاحب دعا کر دینا، بولتا ہے تو ہی دعا کر لے، بولے نہیں آتی۔ دعا مانگنی بھی نہیں آتی، جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے وہ رابطہ خالق اور مخلوق کا، بندگی کا، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے، ہمارا یہ تعلق ہے، اور ہمیں اللہ سے مانگنے ہی نہیں آتا۔ تو ہم میں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی نہ کبھی اس مخمصے میں اور اس پڑے ہوں گے، اور ان کو یہ وسوسہ آیا ہوگا کہ کوئی کچھ کر دیا ہے، حالانکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کبھی پھونک جھاڑ نہیں کروایا، جنہوں نے کبھی جانوروں کو جلتی ہوئی کسی چیز سے داغا نہیں، اور جنہوں نے کبھی بدفعلی نہیں لی۔ جیسے ہم لوگ نکلے، بلی رستہ کاٹی، نکلے بلی گئی، تو سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور سب کو معلوم ہوگی کہ یہ ایک قسم کی نحوست ہے،
حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بدفعلی ہے. نکلے کوئی کالا کتا دیکھ لیے، بولے اب اپنا کام نہیں ہوگا. زمانہ جاہلیت میں لوگ نکلتے تھے، کوا بیٹھا رہتا تھا، اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ داہنی طرف گیا، ہاں بولے اپنا کام ہو جائے گا، اور اڑائے اس نے ادھر کا، بولے واپس گھر چلو. مجھ کو یاد ہے سامنے گلی ہے، اب وہ لوگ نہیں ہے، گھر خالی کر کے چلے گئے. میں جب فجر کی نماز کے لیے آتا تھا تو میں دیکھتا تھا وہ بیگ لے کے کھڑے رہتے تھے، مجھ کو دیکھ لیتے تھے، پھر سفر پہ جاتے تھے. میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ مجھ کو دیکھ کر کے جاتے، معمول کی بات تھی کہ ان کو جانا ہے، جا رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں ظہر کی نماز کے لیے آیا تو وہ آ کر کے بولنے لگے، بولے فجر کی نماز میں نہیں آئے تو صبح کی نماز میں نہیں آئے تھے. میں بولے یار مصلی لوگ تو پیچھے پڑے رہتے امام کے، یہ لوگ بھی نظر رکھتے. بولے فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے. تو میں ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات کیا ہے، تم کو کیسے معلوم کہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنے لگے ہماری ماں جی نے کہا ہے کہ جب کبھی کسی کام کے لیے سفر کرنا ہو تو امام صاحب کو دیکھ کر کے جانا. بولے میں بیگ لے کے کھڑا تھا، تم آئے نہیں تو میں گیا نہیں. تو معلوم پڑا کہ یہ جو بیگ لے کے کھڑے رہتے وہ دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے. ظاہر بات ہے ان کے پاس ایمان نہیں، وہ ان جیسی چیزوں کو مانتے ہیں. ایمان والا ان جیسی چیزوں کو نہیں مانتا، یہ بدفعلی نہیں لیتے. ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے. اللہ پر بھروسہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا کہ آپ کی امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا حساب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا حساب ایک ہے آسان حساب، جس کو پیشی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، نام اعمال آئے گا، دیکھیں گے اللہ پاک سرسری طور پر. ٹھیک ہے، یہ آسان حساب ہے، آسان حساب ہے. پھر فرمایا حضور نے من نوقش فقد عذب، کہ جس شخص سے مناقشہ ہوگا یعنی پوچھ تاچھ ہوگی اس کو عذاب ہوگا. اس کو عذاب ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ پاک نے پوچھا کہ فجر کی اذان ہو گئی تھی، تو سنا تھا، جاگ رہا تھا، اور پھر تو سو گیا، نماز نہیں پڑھا، کیوں؟ تو کوئی جواب ہے اپنے پاس؟ جس کے ساتھ بحث و تمہیز ہوگی، جس کے ساتھ پوچھ تاچھ ہوگی، جس سے مناقشہ ہوگا، اس کو عذاب ہوگا. جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ پاک اس کا آسان حساب لے گی. اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ پاک آسان حساب لیں گے. اس کو معاف کرنا ہوگا، اسے دیکھیں گے، دکھ رہا ہوگا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ پاک پوچھیں گے نہیں. چلو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو قریب بلائیں گے، ستاری فرمائیں گے، پردہ ڈالیں گے، سب سے چھپا کر کے اس کے اکیلے کو اندر لیں گے، اور پھر اس کو بولیں گے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا؟ آدمی سر جھکا کے کھڑا رہے گا، کوئی جواب نہیں ہوگا. چوری کیوں کی تھی؟ شراب کیوں پی تھی؟ زنا کیوں کیا تھا؟ جوا کیوں کھیلا تھا؟ پڑوسی کا حق کیوں مارا تھا؟ ماں باپ کی
نافرمانی کیوں کی تھی؟ بیوی بچوں کا حق کیوں ضائع کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا. اللہ پاک اس طرح پوچھیں گے. جب بندہ سر جھکا کر خاموش کھڑا رہے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں بھی اس پر پکڑ نہیں کی تھی، آج بھی پکڑ نہیں ہے، جاؤ. یہ ہے آسان حساب، پیشی ہوگی. اور جن لوگوں سے سب کے سامنے اللہ پوچھ تاچھ کریں گے اس کو عذاب ہوگا. جب آسان حساب ہوگا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش لوٹ کر کے آئے گا. اپنے لوگوں میں کیا؟ شاید ہمارے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں میں جو جنتی ہوں گے، ایسا شخص خوشی خوشی واپس ان کے پاس جائے گا. یار اپنا تو معاملہ نمٹ لیا، سستے چھوٹے. سمجھ رہے ہو؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے والوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب اپنی مصیبت شروع ہو گئی. وہ موت کو پکارے گا کہ مر جاؤں تو اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں. لیکن موت ایک مرتبہ آئے گی، ایک مرتبہ، اور وہ آ چکی، دوبارہ موت نہیں آئے گی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو دہکتی ہوئی آگ اور جہنم میں ڈالا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں دنیا میں بہت خوش تھا، مگن تھا. یہاں من چاہی من مانی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے من چاہی زندگی گزار رہا تھا، بہت خوش تھا اپنے لوگوں میں. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ کے پاس واپس نہیں جانا ہے. وہ ایسا سمجھتا تھا، آخرت کو مانتا نہیں تھا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا اس کو یقین نہیں تھا. بھلا یہ اس کی غلط فہمی تھی، یہ اس کی بھول تھی. اسے ہر حال میں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس اس کی پیشی ہونا ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیکھتا رہا. اس کا وجود کیسے ہوا؟ اس کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی، کب حمل ٹھہرا اور کتنے دن پیٹ میں رہا، کب دنیا میں آیا، اس کی ولادت و پیدائش ہوئی، اور پھر کس طرح ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی رہی، جسم بنتا رہا، اعضاء بنتے رہے، مکمل ہوا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں آنے کے بعد ہر دن اس کا کیسے گزرا، ہر لمحہ اس کا کیسے گزرا، کس طرح یہ ترقی کرتا رہا. بچپن رہا، پھر نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر ادھیڑی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر موت. اس کی زندگی کے ایک ایک پل سے اللہ واقف، اللہ اس کو دیکھتا رہا. فلا اقسم بالشفق، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم. شفق کہتے سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان کے کنارے سرخی ہوتی ہے، لالی ہوتی ہے، یہ سورج کا اثر ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور رات اپنے اندر جتنی چیزوں کو سمیٹ لیتی، اندھیرا جتنی چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے. 14ویں کا چاند، چاند کی 13، 14، 15 یہ تاریخیں ہوتی ہے جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور بالضرور
ضرور بھی ضرور ایک حالت سے، سخت حالت سے دوسری سخت حالت کی طرف لے جاؤ گے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہو گیا ہے ان انسانوں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ ہم لوگوں نے سنا، میں نے پڑھا، آپ لوگوں نے سنا، مجھ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، آپ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور واجب ہے، کرنا پڑے گا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے اس کو مردود قرار دیا۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سجدہ کرنا ثابت ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر سجدہ واجب ہو گیا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، کریں گے نا؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، کفر ہے، شرک ہے، عناد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، نافرمانی کے جذبات ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جو ایمان نہیں لائے اور جو نیک اعمال نہیں کیے، ان کے علاوہ سب لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ بچے وہ لوگ جو ایمان لا کر اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے۔ لہم اجر غیر ممنون، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو نیکیاں آج ہم نے کی ہے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جو دے گا وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایمان اور نیک اعمال پر اللہ جنت دے گا، اللہ اپنی رضا عطا کرے گا، اللہ جنت میں ہر جمعہ کو اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہو گیا، اب یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہو گیا، ختم، اب اسی میں گزارا کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، جو نیکیاں ہم کر لیے ایمان لا کر کے، یہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور ان نیکیوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیں اس کا بدل ملتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ۔